अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने व्लॉग को मुकम्मल देखना है। और न्यूज़ पहली तो ये है कि बानी तरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने आखिरकार अपनी चुप तोड़ दी है। चुप इन्होंने तोड़ी है पाक भारत कशीदगी के ऊपर, जहां पर इन्होंने भारत को एक मिले जुले अंदाज के अंदर आड़े हाथों के अंदर लेने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी जानब भी इमरान खान साहब ने दूध के अंदर मींगनियां डाल दी हैं। अब एक तरफ आप भारत को डांट रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब जो आपकी स्टेटमेंट है गोया के दूध के अंदर आपने मींगनियां डाल दी। ये क्या मामला है, ये आपको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि भारत के नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के भारतीय शख्स ने इमरान खान की जो पार्टी है तरीके इंसाफ, उससे क्या अपील कर दी है, ये हम आपको दिखाएंगे भी, आपको सुनाएंगे भी, और इसके ऊपर मैं अपना तजिया भी आपके साथ जो वो शेयर करूंगा। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लें कि भारतीय नेशनल टीवी, मेरे ख्याल में रिपब्लिक टीवी है, उसके ऊपर बैठ के ये शख्स तरीके इंसाफ से क्या अपील पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, और फिर मैं इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता हूं। और मैं अपील करूंगा पीटीआई के सपोर्टर्स को कि जब हिंदुस्तान की फौजें बढ़ेंगी, ये पाकिस्तान के अंदर इन्हें वहीं पे मारेंगे और हमारे साथ मिलेंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना कि भारतीय नेशनल टीवी के जरिए से बानी तरीके इंसाफ की जो जमात है तरीके इंसाफ, उसके लिए क्या जो वो अपील की गई, क्या मैसेज कन्वे किया गया कि हम पाकिस्तान के अंदर आएंगे, हमारी फौजें, यानी कि ये जो करंट सिचुएशन है भारत पाकिस्तान की, उसके तनाज़ुर के अंदर कहा जा रहा है कि भारतीय फौज पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगी, भारतीय फौजें पाकिस्तान के अंदर जाएंगी, तो वहां पे तरीके इंसाफ अपनी फौजों के खिलाफ लड़ेगी और फिर हमारे साथ मिल जाएगी। सर लें, अंदाजा करें, ये कोई हवाई फायर नहीं हो रहे हैं, ये भारतीय नेशनल टीवी के ऊपर से ये बात हो रही है, और बात किस सेंस के अंदर की जा रही है। जाहिर है तरीके साहब का आप माजी खंगाल के चेक करें ना, वो फॉरेन फंडिंग को तो आप भूल जाएं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की तहस नहस करने वाले, रियासत पाकिस्तान के ऊपर यलगार करने वाले, अफवाज पाकिस्तान के अंदर डिवीजन पैदा करने वाले, अफवाज पाकिस्तान और हवाम को आमने सामने लाने वाले, और फिर उसी अफवाज पाकिस्तान के अंदर बगावत की कोशिश करने वाले, और फिर उसी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर 9 मई के जरिए से अटैक करने वाले, ये कोई और नहीं, तरीके इंसाफ वाले हैं, ये तरीके इंसाफ वाले। और फिर आप देख लें तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का ऑफिशियल ट्विटर पेज देख लें, तरीके इंसाफ की दीगर साइट्स देख लें, तरीके इंसाफ का वो इकदामात देख लें, कभी ये पाकिस्तान को बंद करते हैं, कभी ये जो वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की बातें करते हैं, और कभी जो है वो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक है ना, उनको ये नाराज करते हैं, जैसे सी पैक वगैरह को इन्होंने बंद करवा दिया था। तो ये किसकी जुबान बोली जा रही है, किसकी जुबान के अंदर, किसके बयानिए के मुताबिक जो है वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये बयानिया अपना डेवलप करते हैं। अफवाज पाकिस्तान के नौजवान बॉर्डरों के ऊपर शहादतें ले रहे थे, और इधर तरीके इंसाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी। वो लसबेला या ऐसे किसी मुकाम के ऊपर पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को जो वो हादसा हुआ था, पाक फौज का वो हेलीकॉप्टर था, तो तरीके इंसाफ उनके खिलाफ चली थी। अफगान बॉर्डर के जरिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती रही, यहाँ पे हमारे जवान जो वो शहादतें हासिल करते रहे। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, उन शुहदा के ताबूत अपने कंधों के ऊपर उठा के लेके जा रहे होते थे, और तरीके इंसाफ उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया करती थी। और उस ताबूत के ऊपर इन्होंने सर ऐसे अल्फाज लिखे जो मैं यहां पे पढ़ भी नहीं सकता, नहीं आपको दिखा सकता हूं। इंतहाई गलीज हमारे शुहदा के लिए, उन शुहदा के लिए जिनकी वजह से आज हम सिक्योर हैं, आज हम सुकून की नींद अपने घरों के अंदर जो है वो आजादी के साथ रह सकते हैं, उन शुहदा के बारे में इन्होंने ये कुछ कहा हुआ था। तो ये बयानियां कहां से ले रहे थे? फिर अगर इनको कोई कह दे कि आप जो है वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को एजेंट हैं, आप पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की खटपुतली का किरदार पाकिस्तान के अंदर अदा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो किरदार बदकिस्मती से भारत पाकिस्तान के खिलाफ करता आ रहा है ना, तो रिसेंटली पिछले कुछ सालों से तरीके इंसाफ पाकिस्तान के अंदर वही किरदार जो है वो अदा कर रही है। और उसकी वजह यही है, अब देख लें कि भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो तरीके इंसाफ हमारे साथ खड़ी होगी। ऐसी की तैसी ना फेर के रख दें, आपकी इतनी जरूरत, आप पाकिस्तान के बॉर्डर को 1 इंच क्रॉस नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो वो दिफा
ناقابل تذکیر ہے. ہماری فضائیہ نے آپ کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں. ہماری جو فوج ہے اس نے آپ کو جو وہ اتنا آپ کے اوپر لرزہ طاری کر دیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے پاکستان کی جاسوسی کے لیے اپنا ڈرون جو وہ بھیجا تھا پاکستان کے اندر. ابھی بارڈر سے چند گز اندر ہی آیا تھا کہ اگلوں نے مار کے نیچے گرایا. اب آئیں آپ کے ساتھ اگر تحریک انصاف بھی آتی ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اگر آتی ہے تو آئیں, دیکھ لیتے ہیں جی. آپ کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے کے آ جائیں, خوشبو لگا کے آئیے گا, کیونکہ ہم نے آپ کو بڑے اچھے سے ملنا ہے. تو ایسی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا میں آپ چلتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے چپ توڑی ہے, اور چپ یعنی کہ 5-6 دن بعد جا کے انہوں نے یہ چپ توڑی ہے پاک بھارت کشیدگی کے اوپر. اور سر عمران خان صاحب نے پہلے 2 حصے ان کے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں, اس ٹویٹ کے 2 حصے. ایک حصے کے اندر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے یہ کیا, یعنی کہ جو موجودہ گورنمنٹ کا بیانیہ تھا وہی عمران خان صاحب جو وہ اسی کو انہوں نے کاپی پیسٹ کر دیا, اور پھر آگے چل کے اپنی گورنمنٹ کے اوپر الزامات شروع کر دیے. سر یہ وقت الزامات کا نہیں ہے, یہ قومی یکجہتی کا وقت ہے. اور عمران خان صاحب کے پاس ایک اہم ٹائم تھا, لیکن سر انہوں نے گنوا دیا ہے. کبھی بھی پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہوتی, لیکن عمران خان صاحب تب ہمیشہ جو وہ سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یا پھر الٹا اپنی قیادت کے اوپر جب وہ یلغار شروع کر دیتے ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں جی ابھی جیل کے اندر جب ان کی ملاقات ہوئی تو پھر آگے سے وہ ٹویٹ جو وہ ہو گیا. پہلگام واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے اور تکلیف دہ ہے. میں متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. پلوامہ کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھی ہم نے بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی, لیکن بھارت کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا. میری 2019 میں کی گئی پیش گوئی کے مطابق ایک بار پھر ویسا ہی پہلگام واقعے کے بعد بھی ہو رہا ہے. خود احتسابی یا شفاف تحقیقات کے بجائے مودی سرکار نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. یعنی کہ یہ جتنی بھی چیزیں اوپر ہو رہی ہیں جیسے تحقیقات والی بات ہے, تو وہ میاں شہباز شریف جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, انہوں نے جو وہ آفر کیا تھا بھارت کو کہ آپ اس کی جو وہ شفاف انداز کے اندر تحقیقات کروا لیں, اور پھر چائنا نے اس کی تائید کی ہے, امریکہ نے تائید کی ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے کہا تھا یہ کیا کر دیا جی پرائم منسٹر نے, یہ تو لیٹ گئے, یہ تو گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے بھارت کے سامنے. سر اسی کو آج آپ کا لیڈر بھی کہہ رہا ہے نا, یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ جو آپ نے پیشکش کی ہے تو دنیا کے سامنے آپ نے ترب کا پتہ جسے کہتے ہیں نا وہ کھیلا ہے, ایک آپ نے اہم کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اچھا پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نہ کہ ایسے خطے میں اشتعال انگیزی جسے پہلے ہی جوری فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے. پاکستان امن کو ترجیح دیتا ہے, لیکن ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان کے پاس ہر وہ صلاحیت موجود ہے جو کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں, جیسا کہ ایک متحدہ قوم کی مکمل حمایت یافتہ تحریک انصاف حکومت نے 2019 میں دیا تھا. اب یہاں سے وہ شروع ہو گیا جی. میں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے. میں مسلسل یہ بات کو اجاگر کرتا آ رہا ہوں کہ SSRSS کے نظریے کے تحت چلنے والا بھارت نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے. کشمیر میں بھارتی مظالم جو آرٹیکل 370 کے تحت غیر قانونی خاتمے کے بعد مزید بڑھ گئے, کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو مزید تقویت دے رہے ہیں. نواز شریف یا آصف علی زرداری جیسے مفاد پرست سیاستدانوں سے بھارت کے خلاف کسی مضبوط موقف کی توقع رکھنا محض بے وقوفی ہے. وہ کبھی بھارت کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ناجائز پیسہ اور کاروباری مفاد بیرونی ملک میں ہے. وہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہی مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت کی جارحیت اور پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات پر خاموش رہتے ہیں. ان کا ڈر صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے سچ بولا تو بھارتی لابیاں ان کے آف شور اثاثے منجمد کر سکتی ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستانی ایک جیلی اور دھاندلی زدہ فارم 47 رجیم کے باعث تقسیم ہو چکی ہے, لیکن مودی کی جارحیت نے پاکستانی عوام کو بھارت کے خلاف ایک آواز میں متحد کر دیا ہے. سر آگے بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی لکھا ہوا ہے, تو اندازہ لگا لیں. ایک طرف وہ ٹائم ہے آپ نے ابھی چپ توڑی ہے, آپ کو جو ہے وہ ایک میسج بھارت کو کنوے کرنا چاہیے تھا کہ سر یہ پاکستان ہے, پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی آپ دیکھیں گے تو وہ آنکھ آپ کی باقی نہیں بچے گی. جیسے شہباز شریف نے اس وقت جب 2019 کے اندر پاک بھارت کشیدگی ہوئی تھی تو شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ سٹیپ اٹھائیں, یہاں پہ بیٹھیں, یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک فیصلہ کریں جیسے اس بار کیا گیا, تو پھر ہم جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے. ہم دیگر مسائل کو اپنی ذاتی رنجشیں جو کلیشیں ہیں یا پھر
ہمارے جو آپس میں گلے گزارے ان کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں، لیکن بھارت کے خلاف پوری پاکستان کی 24 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ تب انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے، 2018 کے اندر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا تو یہ مودی کو جواب نہیں دے سکتے۔ سر ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو عادت ہے اس بکری کی طرح جو دودھ بھی دیتی ہے لیکن اس کے اندر مینگنیاں ڈال دیتی ہے، پھر اس آپ کے بیان کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے۔ یونٹی کا ٹائم تھا، آپ کے پاس وہ وقت تھا کہ ایسے سخت وقت کے اندر آپ افواج پاکستان، ریاست پاکستان کی بات کرتے تو آپ کے لیے بھی شاید کسی کے دل کے اندر نرم گوشہ پیدا ہوتا، لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح سے وہی کام کیا جو کہ آپ کی روش ہے اور آپ کرتے آ رہے ہیں، اور قوم کو آپ سے امید بھی یہی ہے، قوم کو آپ سے امید بھی یہی ہے کہ یہی کچھ کریں گے۔ ابھی میں گورنمنٹ کی بات کروں، ہمارے اداروں کی بات کروں تو آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں سر، اتنے زبردست انداز کے اندر پاکستان نے اپنا موقع پیش کیا، اتنے تگڑے انداز کے اندر بھارت کو پاکستان نے جواب دیا ہے، اور صرف بھارت کو جواب نہیں دیا ہے بلکہ پوری عالمی جو میڈیا ہے، عالمی جو برادری ہے سر، وہ ابھی بھارت کے ڈرامے کو سمجھ گئی ہے۔ بھارت کا ڈرامہ ایکسپوز ہو چکا ہے، نہ تو اس کے ساتھ اسرائیل کھل کے کھڑا ہے، نہ اس کے ساتھ رشیا کھڑا ہے، نہ فرانس کھڑا ہے، نہ ہی جو وہ اس کا اتحادی امریکہ کھڑا ہے۔ امریکہ نے بھی بھارت کو یہ کہا کہ آپ ڈائلاگ کریں، ڈائلاگ کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کریں، اور تحقیقات اس کی غیر جانبدارانہ انداز کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہ موقف پاکستان کا تھا، جس پاکستان کے بیانیے کے اوپر آج چائنا بھی لبیک کہہ رہا ہے، امریکہ بھی جو وہ لبیک کہہ رہا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان نے جنگی میدان کے اندر بھی اور سفارتی لحاظ سے بھی اتنا تگڑا موقف رکھا ہے کہ شاید ہی ماضی کی تاریخ کے اندر ہمیں ایسا کوئی ملے۔ لیکن خان صاحب ہیں، ان کو رونا آتا ہے، اور پھر انہوں نے ہر چیز کے اندر سے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، جو کہ وقت کیڑے نکالنے کا نہیں تھا، لیکن خان صاحب نے اپنی اصلیت جو ہے وہ قوم کے اوپر ایک بار پھر سے آشکار کر